تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ رسول صاحب، آپ نے دعا جو ہے منظوم انداز میں پیش کی، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آئندہ آپ کو اس طرح کے محفلوں میں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آنے کی توفیق عطا کریں. اور یہ ادبی نشست اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس سے پہلے ہمارے اس ادبی نشست کے مہمان خصوصی اور صدر محفل موجود ہیں، تو میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب غلام رسول صاحب، مہمان خصوصی. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام میر محفل غلام حسن حسنو صاحب، پرنسپل غلام رسول صاحب، اور اس حفل میں علم ادب کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات کوشش کرنے والے ادب کے کاروان خادم نوری صاحب، اور میرے بھائی خادم حسین اشراقی صاحب. اور جب سے زاہد حسین شوقیتو یہاں تشریف لائے ہیں، اس نے ثقافت اور کلچر کے معاملات میں ایک ہل جل مچایا ہے. آپ ادب کے لیے، ثقافت کے لیے بلتی ثقافت کو اجاگر کرنے میں آپ کی بہت ہی کاوشیں ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کا. آپ ادب کے فنکاروں نے مجھ جیسے شخصیت کو ہمیشہ عزت احترام کے ساتھ مجھے دعوت کیا. میں آپ سب کا بہت بہت تہ دل سے مشکور ہوں. خپلو بلتستان کا جو ہے ایک اہم ترین ابتدائے اسلام سے ایک مرکز رہا. یہاں سب سے پہلے میر ستلی حمدانی تشریف لائے. بت پرستی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا. آپ نے اسلام کے ایک تسبیح میں سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ سے آپ نے تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، اور ایک محبت، عدل، بھائی چارگی کا جو پیغام آپ نے چھوڑ کے گیا، آج تک تسلسل کے ساتھ خپلو ایک پرامن اور محبت اور پیار کرنے والا علاقے کے نام سے دنیا کے نقشے میں وجد زبان ہے. خپلو کو ہمیشہ امن کا گہوارہ سمجھا گیا. یہ ہمارے بزرگوں کی، ہماری اکابرین کی صبح و شام محنت اور اس پہ توجہ کی وجہ سے یہ خپلو پر امن رہا ہے. اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہماری امیدیں ہیں، ہماری نوجوانوں سے، ہماری بزرگوں سے اور ہماری اکابرین سے. اس علاقے کو جتنا پرامن رکھیں گے، ہم ترقی کی آگے منازل ہم طے کریں گے. ہمارے بچے پڑھیں گے، یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جب ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہو کے آئیں گے تو یہ علاقہ اور بھی نکھر جائے گا. اس کو خوبصورت بنانے میں، اس علاقے کی تہذیب و تمدن کو سنوارنے میں بھی ہمارے علمی ادب کے لوگوں کی بہت بڑی کردار ہے. اس میں باجوہر مرحوم کاچو شجاعت علی خان باجوہر، اس قسم کے ادبی لوگوں نے اس علاقے کو تعمیر ترقی میں، اس کی ذہنی نشو و نما کو پروان چڑھنے میں بہت کردار ادا کیا. حالیہ وقتوں میں بھی میں بہت مطمئن ہوں ہمارے نوجوان شاعروں سے. انہوں نے کافی حد تک ادب کو فروغ دینے کے لیے اور بلتی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. اور ایک بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ پرانے وقتوں میں شعراء جو ہے اکثر شاعری میں عربی اور فارسی کو بڑا تقویت دیتے تھے اور استعمال زیادہ کرتے تھے. ابھی میں اپنے نوجوان شعراء سے بہت خوش ہوں کہ یہ جو شعراء ہے، ہماری جو چمکتے ہوئے ستارے جو اب نکل رہے ہیں، انہوں نے خالص بلتی لفظ کو، الفاظ کو خوبصورت ترین پیرائے میں، شاعری میں بیان کرنے کی کوشش کی. یہ ایک انتہائی خوش آئین بات ہے. شاعری ایک ایسی چیز ہے، کسی بھی معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے شعراء کی بہت بڑی خدمات ہے. ہمارے یہ عزیز ملک، پیارا ملک، مملکت خداداد پاکستان، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی بہت سے اکابرین نے، بہت سے مجاہدین نے قربانیاں دی ہیں، جانیں کٹایا ہے، مال و متاع خرچ ہوا ہے. لیکن ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی انقلابی روح پرور شخصیت جس کا نام حضرت علامہ اقبال ہے.
آپ کے اشعار نے جتنا پاکستان کو بنانے میں کردار ادا کیا، وہ خون ریزیاں، وہ تلواریں، وہ بم بلاسٹ کم نہیں آیا جتنا اقبال کے اشعار نے انقلاب پیدا کیا۔ تو میں اب اپنی نوجوانوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، میری التماس ہے، خدا را اس علاقے کو پرامن بنانے کے لیے، امن کو قائم رکھنے کے لیے، محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، حسد اور بغض اور عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی شاعری کو اس کا ذریعہ بنائیں۔ ابھی میرے بھائی کا کیا نام تھا، افتخار نے ایک شعر خپلو کی ادب کے امن کے اس میں تناظر میں امن سے ہمیں تھوڑا نقصان ہوا، ہمیں امن کا ہی لقب دیا کر ایک شعر فرمایا۔ تو میں خود تو شاعر نہیں ہوں، لیکن مجھے شاعروں کی سرپرستی میں ہمیشہ اپنے آپ کو قائم دائم رکھا۔ مجھے خوشی کے ساتھ میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ میں اختر صاحب کا ایک شعر آپ کو، اختر صاحب کا ایک شعر ہے، اختر عباس کا بستی ایک شعر تھا، آفتاب ڈل گئے تو کیا صبح نو ضرور آئے گی، آفتاب ڈل گئے تو کیا صبح نو ضرور آئے گی۔ آپ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے ماں بہنوں، مایوس نہیں ہونا، ناکامی کے اندر کامیابی ہے، ٹھیک ہے، ناکامی کے اندر کامیابی ہے۔ یہی ناکامی اس قبلے کی امن کے لیے، اتفاق کے لیے، ترقی کے لیے انشاءاللہ ایک پہلا سیڑھی ثابت ہوگی۔ ناکامیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ تو میں ایک بار پھر زاہد حسین شوقیہ، علم و ادب کے فن پاروں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن آج اس چیز کا ذکر بھی نہ کروں تو یہ علاقہ آل رسول کے ماننے والے ہیں۔ آج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یوم وفات ہے، تو ہم تمام عالم اسلام کو، بالخصوص محبین آل رسول کو آج کی اس پروگرام کی وساطت سے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب غلام رسول انصاف صاحب، آپ نے بجا فرمایا۔ آپ ہر مشکل مرحلے میں گلستان ادب کا آپ ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ بالخصوص ہم سال میں ایک دفعہ یوم حسین کے عنوان سے پورے بلتستان لیول پہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس میں ضرور آپ کی جو ہے ہر وقت آپ کی کنٹریبیوشن شامل رہتی ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور سامعین، ہمارے درمیان ہمارے استاد بہت ہی معروف دانشور اور بہت ہی زبردست لکھاری غلام حسن حسنو صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ ہائی لیول کے رائٹر ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ خادم صاحب، کل میں علی مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے سنا تھا کہ حسنو صاحب پنڈی میں ہے، راول پنڈی میں ہے۔ اتفاقاً وہاں سے ملاقات ہوا، علی مارکیٹ سے کوئی پرانا خراب کوئی ٹماٹر لے کے آ رہا تھا اپنے ہاتھوں میں، تو میں نے سلام دعا کی، تو یقیناً ہمارے استاد محترم جو ہے اونچا سنتے ہیں، میں نے انہیں لکھ کے دیا کہ تو وہ ہمیں فرما رہے تھے کہ میری 100 کتابوں کی سینچری مکمل ہو گئی ہے، تو میں کوئی ادبی یہاں پہ اس کی تقریب پذیرائی کے سلسلے میں ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں، آپ لوگوں نے ضرور آنا ہے۔ تو یقیناً یہ بلتستان میں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے غلام حسن حسنو صاحب نے جو ہے 100 کتابوں کی سینچری مکمل کر لی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں غلام حسن حسنو صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ذہنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ معزز سامعین، اصل میں ہر چیز کے لیے سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں وہ راجاؤں کا دور ہوتا تھا، اس زمانے میں راجہ صاحبان جو ہے وہ شاعروں کی سرپرستی کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف علوم فنون میں کام کرنے والوں کی سرپرستی کرتے تھے، موسیقی کی سرپرستی کرتے تھے، اور مختلف کھیل کود وغیرہ کی سرپرستی کرتے تھے۔ اب وہ راجاؤں کا دور چلا گیا، پھر بعد میں جو یہاں وہ FCR کا کالا قانون رہا، اس دوران کسی قسم کی سرپرستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جب بھٹو کے زمانے میں جمہوری دور آیا اور یہاں پر وہ حاجی ثناء اللہ وغیرہ DC کی حیثیت سے یہاں آیا، انہوں نے سرپرستی شروع کی، تو اس کے نتیجے میں یہ کاروان ادب قائم ہوا۔ اور کاروان ادب کے تحت اب تک ہم نے کاروان ادب کے 6 شمارے ہم نے شائع کیے،
یہ کوئی کم کام نہیں. ہمارے گلگت بلتستان میں اس وقت 28 علمی ادبی تنظیمیں ہیں. ان 28 علمی ادبی تنظیموں میں سے صرف کاروان ادب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 6 شمارے جو ہے وہ ہم نے شائع کیے ہیں، اور باقی جو ہے کردو علم و ادب والوں نے موج ادب کے نام سے صرف 1 شمارہ شائع کر سکا. باقی 28 میں سے کسی کو بھی 1 شمارہ شائع کرنے کی ابھی تک ان کو موقع ہی نہیں ملا. یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. اور دوسرا ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمارے یہ آج کل ہم گانچھا ہی کہتے ہیں ورنہ کھپولو ہے. تو کھپولو میں ماضی میں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ہمارے بلغار کا اخون سلطان علی جو ملک الشعراء کہلاتا تھا، وہ فارسی کا گلگت بلتستان کا سب سے بڑا فارسی کا سب سے بڑا شاعر ہے. اور ہمارے اپنے کھپولو کا وہ ڈاکٹر نعیم صاحب، ہاں، جنہوں نے صرف غزل کے صنف میں 100 کتابیں لکھی. میں نے خود ان کی کتابوں کو میں نے خود دیکھا، ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا، صندوق کیا ہے، ایک رقوم میں رکھا ہوا تھا. اب وہ ساری کتابیں میں نے رقوم سے نکالا تو وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا. پھر اس ذخیرے کو میں نے ایک کتاب کو ایک کے اوپر ایک رکھتا ہوا پھر ان کو ساتھ کھڑا کیا تو ان کے قد کے برابر ہوتا تھا. تو پھر اس کے میں نے فوٹوگرافی کی، پھر اس کو نیٹ پر دیا. پھر لوگوں کو پتہ چلا یہاں اس قسم کا کوئی ایک شاعر موجود ہے. اس وقت وہ ان کی کل کتابیں جو ہے وہ تقریباً 87 کے قریب تھیں. اور پھر بعد میں انہوں نے صرف غزل میں 100 کتابیں لکھی. اور اب تک پوری دنیا میں صرف صنف غزل میں 100 کتابیں لکھنے والا ابھی کوئی نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ وہ مختلف اشاعتی اداروں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ان کی کتابیں ہیں نا ابھی کوئی شائع نہیں. صرف 4 کتابیں شائع ہیں، اور وہ 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں میری کوشش سے خود میں نے پبلشر کو دے کر وہ شائع ہوئے، ورنہ ان کی کتابیں ابھی تک وہ چھپی ہوئی ہیں. تو جب یہ منظر عام پر آئیں گے تب تو ہمارے کھپولو کا بول بالا ہو جائے گا. اب کیونکہ وہ سرپرستی کی بات ہو رہی ہے، تو اب وہ سرپرستی کرنے والے پہلے وہ جمہوری وہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا تھا. ہمارا حاجی عبدالرحیم صاحب اور وہ کھنما سے تعلق رکھنے والا احمد علی نامی ایک بندہ ہوتا تھا، اور حاجی سلیم صاحب، بابو سلی صاحب، ماہر جعفر صاحب، میں خود اور بابا صاحب، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مالیاتی اداروں کے ساتھ اور ڈی سی اے سی وغیرہ کے ساتھ اچھا خاصا تعلق رکھتے تھے. تو مختلف موقعوں پر ان کے ذریعے مختلف وہ تقریبات کا انعقاد کیا کرتے تھے. اس طرح ہمارے علاقے میں کبھی فروغ علم کا کام ہوتا تھا. لیکن ابھی اس وقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھتے. آپ حیران ہوں گے، یہ جو موجود ڈی سی صاحب کو میں نے دیکھا ہی نہیں. ہاں، تو باقی جو مختلف عہدیدار ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. جب تک بڑے لوگوں کے ساتھ یہ حکومتی ارکان کے ساتھ جب تک تعلقات قائم نہیں کریں گے، مختلف تقریبات کے انعقاد کے لیے، انتظامات کے لیے نہیں کہیں گے، اس وقت تک ایسا کام نہیں ہو سکتا. البتہ صرف یہ ہے کہ رسول صاحب ہیں، ہاں، وہ کوآپریٹیو بینک کے مینیجر کی حیثیت سے وہ تھوڑی بہت سرپرستی کر رہی ہے. تو ان کی اس سرپرستی کرنے کی وجہ سے تھوڑے بہت وہ فروغ علم کا کام ہو رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے، وہ SBL والے، وہ ابھی میٹرو بینک والے، اچھا، اور باقی جو سرکاری بینکوں کی تو ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن نجی بینک ہیں اس کے علاوہ مختلف اداروں کے سربراہوں کے ساتھ رابطہ رکھیں اور مختلف موقعوں پر مختلف تقریبات کا انعقاد کر دیں. تو اس طرح وہ علاقے میں فروغ علم کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ جو حنیفہ عباس رسول، ان کے سارے گھر والے شاعر ہیں. میں نے ان کے رسول صاحب کے ایک چھوٹے بیٹے ہیں، کیا کہتے ہیں، رفیق،
रफ़ीक ने एक छोटे से लड़के का एक कलाम मांग के मौजू पर एक कलम मैंने देखा है, इंतहाई वो मजमून के लिहाज से और वज़न के लिहाज से, सलासत के लिहाज से इंतहाई शानदार कलाम उन्होंने लिखा। ऐसे इस किस्म के कलाम लिखने वाले हमारे एक छोटे बच्चे इस तरह कलाम लिखता है तो बड़े लोग जो है वो कितने अच्छे कलाम वो लिखेंगे। लेकिन सिर्फ सरपरस्ती न होने की वजह से, मुख्तलिफ तक़रीबात का इनकाद न होने की वजह से ये सब के सब वो असल में वो किसी ज़माने में किसी ने मुझे कहा था कि बल्तिस्तान में हर चीज़ जो वो हर फर्ज जो वो शायर है पैदा, हर फर्ज शायर पैदा होता है, लेकिन ये कुछ लोगों को वो अपनी शायरी का इजहार करने का मौका मिलता है तो उनकी शायरी जो है वो निखर कर सामने आती है, और कुछ लोगों की शायरी जो है वो इजहार करने का उनको मौका नहीं मिलता। इस तरह उनकी सलाहियत जो वो दबी रह कर है ना वो ख़त्म हो जाती है। उनकी बात बिल्कुल सही है, हमारे इधर है ना टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों में सलाहियत मौजूद है, लेकिन उनको इजहार का मौका नहीं मिला। बस इजहार का मौका देने के लिए हमें नवरोज़ के नाम से या जिसने आज़ादी के नाम से, 14 अगस्त के नाम से या 6 सितंबर के नाम से या हमारे मुख्तलिफ पहले ज़माने में जो मिंदो तनमो वगैरह या मुख्तलिफ तक़रीबात वगैरह होते हैं तो इस किस्म के मुख्तलिफ बहाने तलाश करना होगा और उन मौक़ों पर वो तक़रीबात का इनेकाद करना होगा, उनमें लोगों को इजहार ख्याल का मौका देना होगा, तब जो है वो हमारे इलाके के लोगों की सलाहियत जो है निकल कर सामने आएगी और तब को इसका फ़ायदा होगा, इलाका का भी बोलबाला हो जाएगा और फ़रोग़ इल्म अदब को यहाँ फ़रोग़ भी मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर स्कर्चन टीवी के मेज़बान जाहिद स्टोगी एतो और लाइब्रेरियन म्यूनसिपल लाइब्रेरी खपलू जनाब व नाज़िम नूरबाग साहब और आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सब तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बलगारी साहब शेर से जो गट लंगी रुस्पी मेबजुन करत सरसा नगी तुत्ता बिंगत सिंगी लख्ता में हन जंचिक मसों nga yon lav gale wana shura को निसामन आया गले दाइना दुख जो स्नाबन दुख wana लेख ज़बरदस्त प्रोग्राम दरिंग ऐसे खपली न गुलिस्तान अदबी जगह ऐसे प्रोग्राम भेजो बल्कि शेर व शायरी wana खुसूसन मशबरुम हुशे छरबट थले गार युलचिनु इदांला सुला शेर व शायरी बेसनियत पिन्ना दुनमी वासिनु बल्कि अर्याहलू सिंगला थन फायद पी दुख कुन छरंग कुन म्यूंगी सनपा सुना अतना बुबेसे आंगोना बोंगो बेसे सुला मचु आंगो फोक्सना खोंगी सिंगी दरत कुन खोंगी सनपा दोसे दिवासिनु दुनमी वासी दे अर्याहलू लता से बल्कि युलिनु बा महब सोखपो बा बास सोखपो अनी से बल्तिस्तान जरत पा ngati raja sabha shigri sokhpo yo sokhpo ngati bajohar sokhpo choko shora kun baltistani yotpa donla altase adabe baltistan chin zerbo adabe baltistani no ngati zerbi khperong ngati nanu adang angola atala mili ango zere lekhil yahmo khperong adang zarat wana dring ngasi specially skarchen news shukriya adabet idangama shora kuni अच्छा मोहतरम शर्मा सुनसोंगी व नजरिंग बल्तिउल्ला थोने अतिरायुल खपलीना गाय सीनाला उर्दू बल्ती स्कीम से जो चटनी बसे गाय सीना दिगा शेर शायरी थोन चुक्स चाजर बना ngadaला असल पचिन जो ngadaला ngati सकाफत पो ngati कल्चर पो ngati स्कत पो ngदang दुनिया ला ngdangai ngon चु पोस्पिन yang उर्दू का फारसी का yang इंग्लिश yang अरबी का मैन ngadaला ngati स्कत पो दुनिया नो ngadaला वन चुस में पा ngati जबान बोल तरकीब में जो वन गाय एज ए कल्चर गाय से चिंसु कल्चर बल्ती गाय से प्रोग्राम में जो वन दो फर गाय से इदाला जर बिन जो शोरा कुल सा इति सजदे इदांगा नाम शेर शायरी इदांगा बेस ना इति सजदे इदांगा बल्ती बेस बल्ती यत पे ब्रत पो बल्ती यत पे जुम पो गारमेट पे जो या जो खुदा हाफिज बहुत शुक्रिया।